حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، ان کو تین بادشاہوں نے کوڑے مروائے تھے، ان کے پیٹھ پر جلادوں نے کوڑے مارے تھے، اتنے کوڑے مارے گئے تھے ان کو کہ لکھنے والوں نے لکھا ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی پاگل ہو جاتا۔ اور کیوں کوڑے کھائے تھے امام احمد ابن حنبل نے؟ کوئی چوری کی تھی انہوں نے؟ نعوذ باللہ۔ کوئی غلط کام کیا تھا؟ نہیں، ایک عقیدے کا مسئلہ تھا، عقیدے کا مسئلہ تھا۔ اس زمانے میں فتنہ پیدا ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہی عقیدہ نبی نے ہم کو دیا ہے، یہی عقیدہ صحابہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر امام احمد ابن حنبل کو تین بادشاہوں کے دور میں، تین خلفاء کے دور میں کوڑے مارے۔ امام احمد ابن حنبل جب جیل جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں جکڑی جا رہی تھی، تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی اس موقع پر اس کی نظر میرے اوپر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل صحیح عقیدے کے لیے اور قرآن و حدیث کے دفاع کے لیے جیل جا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ اور پیروں میں زنجیریں ہیں۔ اس نے کہا یا احمد ان یقتلک الحق مت شہیدا وان عشت عشت حمیدا۔ اے احمد ابن حنبل، سچائی کے راستے میں تم جیل میں جا رہے ہو، حق راستے میں تم جیل میں جا رہے ہو، اگر اس سچائی کے راستے میں، حق کے راستے میں اگر آپ کو موت آ جائے تو اے احمد ابن حنبل آپ شہادت کی موت آپ کو آئے گی، شہید ہو جائیں گے آپ۔ اور اگر زندہ رہیں گے، اگر آپ بچ گئے تو دنیا تعریف کرے گی کہ احمد ابن حنبل اللہ کی توحید کے لیے جیل میں گیا تھا۔ اے احمد ابن حنبل آپ کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، مر گئے تو شہادت کی موت ہوگی، بچ گئے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ احمد ابن حنبل کہتے جب میں جیل میں گیا اور جلادوں نے میری پیٹھ پر کوڑے برسائے اور میرے ہاتھوں میں جب زنجیریں پہنائی گئی تو مجھے اس جلاد کی بات، اس عرابی کی بات یاد آئی، اس دیہاتی کی بات یاد آئی، فقوی قلبی، اور اس کی باتوں کو یاد کر کے میرا دل مضبوط ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک تقریر، کوئی ایک بات، کسی عالم کی کوئی ایک نصیحت دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ ایک ڈاکو تھا جس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا، جس کا کام تھا چوری کرنا، لوگوں کے گھروں میں جا کے چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا۔ اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اس لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے مکان کی چھت پہ گیا، رات کا سناٹا تھا، دور کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 اس تلاوت کرنے والے نے تلاوت کی، اور وہ اس چور اور ڈاکو کے کانوں میں وہ آیت پڑ گئی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ یہ آیت اس چور کے کان میں پڑی، اس ڈاکو کے کان میں پڑی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ اب وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکلا اور ایک دوسری جگہ پہنچا جہاں بہت سارے لوگ اکٹھا تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ جا کر کے ان کی باتیں سننے لگا، وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں رکنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا یہاں سے نکل جانا چاہیے، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں یہاں رک جانا چاہیے کیونکہ رات کا وقت ہے، اور اس علاقے میں بہت بڑا ڈاکو ہے جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ آئے گا ہمارا مال چوری کر لے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہیں پر رات گزارے صبح نکلیں گے۔ وہ چور، وہ ڈاکو جس کا نام فضیل ابن عیاض تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ مجھ سے ڈرتے ہیں اور میری وجہ سے اپنا سفر کینسل کر رہے ہیں، میری وجہ سے یہاں رات میں آرام کر رہے ہیں، اس ڈر سے نہیں جا رہے کہ ان کا مال نہ چوری ہو جائے۔ اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ساری زندگی تیرے گھر میں گزار دوں گا، خانے کعبہ کے پاس گزار دوں گا۔ اے اللہ میں خانے کعبہ سے اپنے آپ کو جوڑ دوں گا، اور دنیا اس انسان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے یاد کرنے لگی، اور وہ انسان
انسان جا کر کے اللہ کے گھر کے ساتھ اس نے ایسا تعلق جوڑا کہ ان کو اللہ کے گھر کا مجاور کہا جانے لگا، اللہ کے گھر سے چپک جانے والا اور اس کے پڑوس میں رہنے والا کہا گیا۔ تو میرے ساتھیوں، توبہ کرو، توبہ کرو اور اس طریقے کی دینی مجلسوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہاں جانے سے آپ کے دل کی سختی دور ہوگی۔ ایک دو چیزیں اور سن لیجئے، میں تقریباً 1:45 بج رہے ہیں اور ابھی مجھ کو فوراً نکلنا بھی ہے، لمبا سفر ہے، 450 سوا 400 کلومیٹر، صبح 8:30 بجے پہنچنا بھی ہے۔ ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بات ہم ختم کریں گے، ہمارے ڈرائیور صاحب کی گاڑی کو ریڈی کر چکے ہیں۔ دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے میرے بھائیوں، ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم نے وہ طریقہ بتایا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، میرا دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے، بڑا سخت ہو گیا ہے، اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا امسح براس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لو، کسی یتیم کی پرورش کر دو، کسی یتیم کی کفالت کر دو، کسی مدرسے میں یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، اس یتیم بچے کی پڑھائی کا خرچ اٹھا لو میرے بھائیوں، اس سے بھی آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے، امسح براس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے ہم نے اپنے دلوں کو ایسا بنا لیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اے میرے بندو، گناہوں کی پرت تمہارے دل کے اوپر چڑھ چکی ہے، تمہارے دلوں پر پردہ چھا گیا ہے، لیئر چڑھ گئی ہے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگر گناہوں کی اس پرت کو دور کرنا ہے میرے عزیزو، توبہ کے ذریعے دور کرو، استغفار کے ذریعے دور کرو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے دور کرو۔ اسی طریقے سے موت کو یاد کیا، کبھی کبھی ایسے قبرستان چلے جاؤ۔ ہمارے یہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں اگر انتقال کر گئی ہے، ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے تو قبرستان جانا ضروری نہیں۔ ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، ہم گھر میں بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ قبرستان مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے۔ قبرستان جاؤ، موت کو یاد کرو، کبھی سوچو، کبھی تصور کرو کہ وہاں ہم کو بھی جانا ہے۔ ایک دن آئے گا، دنیا میں ہماری بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے، چار لوگ اپنے کاندھے پر سوار کر کے قبرستان میں لے کے جائیں گے اور مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ بڑے بڑے اپنے زمانے کے ترم خاں، بڑے بڑے دولت والے، بڑی بڑی شہرت والے اور بڑے بڑے اپنے نام کے آگے لمبے چوڑے القاب لگانے والے آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس قبر کی تاریکی میں ہم سب کو جانا ہے اور ہم سے 3 سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا۔ من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ اور ان تینوں سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان تینوں سوالوں کا جواب کانوینٹ اسکولوں میں نہیں ملے گا۔ معاف کیجئے گا، میں انگلش میڈیم تعلیم کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں سائنس کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا ہوں، میں میتھمیٹک کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا ہوں، میں میتھمیٹک کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا ہوں، مگر اتنا ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ قبر میں آپ کو کام آئے گا تو رب کا قرآن کام آئے گا۔ یہی قرآن جس کے پڑھنے والوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، جس کے پڑھانے والوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، جو قرآن پڑھانے والا آج رمضان میں زکوٰۃ کی بھیک مانگنے آپ کے در پہ آئے تب وہ مدرسہ چلائے گا۔ یہ حالات کیوں ہیں میری قوم کے، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے سیٹھوں کے ہاں بھکاریوں کی طرح یہ مدارس کے سفرا، یہ مدارس کے ذمہ دار بھکاریوں کی طرح لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم انہیں بھکاریوں کی طرح دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ اور غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ کو قرآن پڑھانے والا اور آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا آپ کے در پہ آ کے بھیک مانگتا ہے تب وہ قرآن پڑھا پاتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ جب مومن قبر کے تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اس
پر ایمان لایا تھا، اس پر تصدیق کی تھی، میں قرآن کا عالم تھا، میں قرآن کا حافظ تھا، میں نے قرآن کو سمجھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، قبر میں بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا، اور قیامت کے دن بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا۔ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، لیکن قرآن وہاں بھی آپ کے کام آئے گا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا تمہارے حق میں، اللہ تعالیٰ سے لڑے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، موت کو یاد کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے بھی انشاءاللہ ہمارے دلوں کی سختی دور ہوگی۔ اور آخری چیز میرے پیارے ساتھیوں، دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو دل کے مالک سے اپنی لو لگا دو۔ دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا آپ کا دل ہدایت پر نہیں آ سکتا، آپ کا دل صحیح راستے پر نہیں آ سکتا، اور جس دن اللہ چاہے گا بڑے سے بڑے گمراہ انسان کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے۔ بڑے بڑے بالی ووڈ کے اور ہالی ووڈ کے فلمی ہیرو اور ہیروئن جن کی ساری زندگی ناچ گانے میں گزری، جس دن اللہ نے ان کو ہدایت دینی چاہی، ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دینا چاہا، وہ مسلمان تھا، مرتد ہو گیا۔ کوئی اپنے آپ کو کل تک مسلمان کہتا تھا، آج کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، اور آج دوسروں کے در پہ جا کے سر جھکانے لگا۔ اس لیے دل کے مالک سے اپنا تعلق جوڑو، اور ایک دعا سکھا رہا ہوں، اور یہ دعا ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو یہ دعا کام دے گی۔ یہ سوالات، ڈھیر سارے سوالات ہیں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، جلدی جلدی جواب دے دیتے ہیں۔ کیا تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے مکمل قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں، بہتر تو ہے کہ مکمل قرآن کا حافظ ہو تاکہ مکمل قرآن پڑھے، چونکہ اللہ کے پیارے نبی ہر رمضان میں حضرت جبریل کو پورا قرآن سناتے تھے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ تراویح میں بھی پورا قرآن پڑھایا جائے تو بہتر ہے، افضل ہے، لیکن ضروری نہیں۔ کیا عورتیں تراویح کی نماز مسجد میں مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، جیسے جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز پڑھ سکتی ہیں، اگر ان کے لیے سیپریٹ انتظام ہے، پردے کے ساتھ وہ آ رہی ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہی جو غیر شرعی ہے، جو شریعت کے رول اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے، تو تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت فرض روزہ کی قضا کب پوری کرے؟ اگلے رمضان کے پہلے کرے۔ مان لیجئے کہ کسی عورت کے پیریڈ کی وجہ سے 5-6 روزے چھوٹ گئے، تو اس کو چاہیے کہ اگلے سال کا رمضان آنے کے پہلے بیچ میں کبھی بھی اس کو پورا کرے۔ اور نفاس میں جو روزے چھوٹتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ لمبا پیریڈ چلا جائے، زیادہ روزے چھوٹ جائیں، تو ان کو بھی کوشش کرے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہے اس کی قضا کرے۔ لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں اور کتنے سال کی عمر میں ان پر روزہ فرض ہے؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ لڑکیوں کو جب پیریڈ آنے لگے وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اور لڑکوں کو جب داڑھی مونچھ کے بال آ جائیں یا شرمگاہ کے بال آ جائیں تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا اگر 12 سال کی عمر میں بھی ہو جائے تو وہ بالغ مانا جائے گا، اور بالغ اگر ہیں تو ان کے اوپر نماز بھی فرض ہے، ان کے اوپر روزہ بھی فرض ہے۔ واللہ اعلم۔ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 8 یا 20، جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ سے ثابت ہے، 8 رکعت تراویح ہے۔ آپ 8 کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھے، یعنی 8 + 3 11 رکعت، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہیں۔ کیا مردے کی طرف سے افطار کرا سکتے ہیں؟ مردے کی طرف سے عام صدقہ خیرات کرنے کا ذکر ملتا ہے، افطار کا میرے علم میں کوئی ایسا خاص ثبوت نہیں ہے جس میں مردے کی طرف سے اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں افطار کرایا گیا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے کا اطعام ہے، مسکینوں کو جس طریقے سے ہم کھانا کھلاتے ہیں تو افطار میں بھی ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو میت کی طرف سے بھی ہم کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے افطار کرائیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے افطار کرا رہے ہیں روزے داروں کو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ کو فائدہ ملے، آپ کے باپ جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹک باپ کو ملتا ہے۔
تو چونکہ خاص اس عمل کا روزے دار کو افطار کرانے کا مردے کی طرف سے کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں ہے، اور علماء موجود ہیں، اگر کوئی دلیل ہو تو سامنے لائی جا سکتی ہے، میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ افطار مردے کی طرف سے نہیں کرانا چاہیے، ہاں آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کا ثبوت بہرحال ملتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے کیا عورتیں امامت کر سکتی ہیں؟ عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کے دور میں جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے عید کی نماز، اور پیچھے مرد بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھی، صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اس لیے عورتوں کی الگ سے امامت عورت کرائے یہ مناسب نہیں۔ آپ انتظام کریں اور مردوں ہی کی جماعت میں جو ہے عورتوں کا انتظام ہو اور مرد امامت کرائے، تو یہی زیادہ بہتر اور صحیح طریقہ ہے۔ صدقہ فطر کب دینا صحیح ہے اور اس کی شکل کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ کو عید کی نماز کے پہلے پہلے دینا ہے۔ آپ ایک دو دن پہلے بھی دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کے پہلے پہلے دے دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دن پہلے دے دیں، ایک دن پہلے دے دیں، دو دن پہلے دے دیں، اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کا جو اناج ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ چاول کھاتے ہیں اور گیہوں کا آٹا کھاتے ہیں، تو آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، گیہوں کا آٹا بھی دے سکتے ہیں، اور ہر فیملی کے ایک ممبر کی طرف سے 2.5 کلو، ایک سا جو تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، تو 2.5 کلو کے حساب سے آپ جوڑ لیں اور اتنا اناج دے دیں۔ اب ایک سوال یہ کہ کیا ہم قیمت دے سکتے ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ قیمت نہیں دے سکتے، اناج کا ذکر حدیث میں ملتا، ہمیں اناج ہی دینا چاہیے، قیمت دیں گے تو قیمت ادا نہیں ہوگی۔ لیکن جو صحیح بات اور معقول بات لگتی ہے، مضبوط بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اناج کا دینا افضل ہے، لیکن اگر کہیں کسی علاقے میں اناج دینے میں اس فقیر کی، اس غریب کا نقصان ہو رہا ہے، یا اس کی مصلحت اناج نہ دینے میں ہے، تو اس کو کیش بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں اناج بھی ایک طریقے کی کرنسی تھی، لوگ سامان خریدتے بیچتے تھے، اناج دے کر خریدتے بیچتے تھے، کپڑا لیتے تھے، اناج دے کے لیتے تھے۔ آج ہم بہت سارے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ غریب کو اناج دیا جاتا ہے، اور وہ اناج جا کر کے دکاندار کو اونے پونے بیچتا ہے اور پھر اس سے پیسہ حاصل کرتا ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ جب وہ نقصان خود کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کیش رقم دیں۔ لیکن بہرحال تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے جو بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ کہ اناج ہی دیا جائے، اناج دینے میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، تب پیسہ دیا جائے۔ بعض لوگوں نے پیسے ہی کو آسان سمجھ کے اس کو رواج بنا لیا، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ جو ایک سنت سے جو چیز ثابت ہے، اناج دیا جائے تو اناج کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ چند سوالات